ناظرین، روس پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ پر کیوں قبضہ کرنا چاہتا تھا؟ روس نے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، پاکستان پر بلکہ قبضہ کرنے کے لیے ہی افغانستان پر حملہ کیوں کیا تھا جو اس کے گلے پڑ گیا تھا؟ ناظرین، اس تاریخی سٹوری کی اہم حقیقت کیا ہے؟ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ آج کا تاریخ نامہ اس پر ہے۔ ناظرین، یہ سٹوری شروع ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم سے۔ دوسری جنگ عظیم میں ایک طرف جرمنی اور جاپان تھے، دوسری طرف امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، یہ سارے تھے۔ 1945 میں جب جرمنی اور جاپان شکست کھا گئے تو اس وقت اس کے بعد دو طاقتیں پوری دنیا پر سپر پاور ہونے کی دعوے دار ہوئیں، ایک امریکہ اور دوسرا رشیا۔ تو ناظرین، پھر ان کے درمیان آپس میں ایک کولڈ وار شروع ہو گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے مفادات پر حملے شروع کر دیے، سیاسی، سماجی، معیشت کے طور پر، معاشی طور پر۔ اور پھر جو امریکہ کا دوست ہوتا تھا اس کو روس نشانہ بناتا تھا ہر حوالے سے، اور جو روس کا دوست ہوتا تھا اس کو امریکہ اپنی یعنی کہ اس کو ہٹ کرتا تھا، نشانہ بناتا تھا، اقتصادی طور پہ، معاشی طور پر، سیاسی طور پر۔ تو ناظرین، یہ ایک جنگ شروع ہو گئی اور دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور پاکستان، ناظرین، کیونکہ 1960 کے دور سے، ایوب دور سے ہی ہم امریکی کیمپ میں چلے گئے تھے، تو اس وجہ سے روس نے ہم پر سرخ دائرہ لگا دیا تھا اور روس ہمارا مخالف ہو گیا تھا۔ تو ناظرین، اس کولڈ وار میں امریکہ اور روس کے درمیان جو جنگ لڑی جا رہی تھی، اس میں رشیا اگر مار کھا رہا تھا تو اپنی معیشت کی وجہ سے مار کھا رہا تھا، کیونکہ روس میں بہت زیادہ برف باری کی وجہ سے، کولڈ ویدر کی وجہ سے 6 ماہ تک اس کی جو بندرگاہیں ہیں وہ برف سے ڈھک جاتی ہیں، اور جو اس کی بحری تجارت ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں سب سے مہنگی تجارت جو ہوتی ہے ناظرین، وہ ایروپلین سے یعنی ہوائی جہازوں کی تجارت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روس کو یعنی کہ اس کی معیشت پہ اثر پڑ رہا تھا، اور وہ امریکہ کا مقابلہ اس طرح سے نہیں کر پا رہا تھا۔ اور پھر اس نے اس کا ایک حل تلاش کیا، اس نے اس پورے خطے پہ نظر دوڑائی، اس کو گرم پانیوں کی تلاش تھی۔ تو ناظرین، انہوں نے فیصلہ کیا، دو بندرگاہیں انہوں نے جہاں پر انہوں نے سرخ دائرے لگائے، ایک ایران کی بندرگاہ عباس اور دوسری گوادر کی بندرگاہ۔ تو پھر انہوں نے دونوں، پاکستان اور ایران، دونوں قوموں کا تجزیہ کیا، اور وہ اس نتیجے کے پر پہنچے کہ ایرانی، جن کا صدیوں پرانا پس منظر ہے اور وہ کسی حد تک ان کے یعنی کہ ان کے مفادات بھی آپس میں جڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایران کو چھوڑ کر انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کیونکہ ہم امریکی کیمپ میں جا چکے تھے ایوب دور میں، اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اتنی نیا ملک ہے اور اتنی مضبوط بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی بندرگاہ پر قبضہ کر کے پھر امریکہ کا مقابلہ کیا جائے اور دنیا سے سستی ٹریڈ بھی شروع کی جائے۔ ناظرین، اس کے لیے اس نے فیصلہ کیا، اس کی ایجنسیوں نے، KGB نے باقاعدہ اس کی منصوبہ جو سامنے آیا، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ سب سے پہلے پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے افغانستان کو فتح کریں گے، اور افغانی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان کا یہ تھا کہ 1 ہفتے میں ہم افغانستان پر قبضہ کر لیں گے، اور 1 ہفتے کے بعد 1 ماہ کا ان کا ٹارگٹ تھا کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں گے۔ اس کے بعد نہ صرف گوادر پہ، فرسٹ ان کا وہ جو مشن تھا گوادر کا پر تھا قبضہ کرنا، اس کے بعد کراچی تک انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے نشانے بنائے ہوئے تھے۔ تو ناظرین، امریکہ یہ ساری صورتحال دیکھ رہا تھا۔ تو جیسے ہی روس افغانستان میں داخل ہوا 1979 میں، انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا، افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے، تو وہیں سے امریکہ یعنی کہ پوری اسلامی دنیا میں نکل آیا۔ اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ آپ کیسے مسلمان ہیں کہ سرخ ریچھ آپ کو مار رہا ہے، آپ کے ایک مسلمان کو مار رہا ہے، ایک مسلمان ملک کو مار رہا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ ناظرین، انہوں نے، امریکہ نے پتہ نہیں دنیا کے کتنے ممالک میں انہوں نے خفیہ اڈے بنائے، جہاں پر انہوں نے افغانیوں، پاکستانیوں، پتہ نہیں کتنے ممالک کے مسلمانوں کو تربیت دی،
वहीं से फिर अफगानिस्तान की जंग लड़ी जाने लगी। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा असला आया, क्योंकि पाकिस्तान भी एक तरह के फरीक बन गया था, और अमेरिका उसके खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा कर रहा था, असला दे रहा था। तो अमेरिका ने रूस को अफगानिस्तान में ही उलझा दिया, और वो पहले स्टेप पे ही जो उनका यही था कि एक हफ्ते में हम इस पर कब्जा कर लेंगे, तो उन्होंने नाजरीन एक हफ्ते के स्टेप में उनको ऐसा उलझाया कि वहाँ पर उसको 10 साल लग गए। बल्कि 10 साल क्या लगे कि रूस के उसमें हिस्से बुखरे हो गए, वो रूस टुकड़े टुकड़े हो गया, वो कई रियासतों में बट गया। तो नाजरीन ये करवाने वाला कौन था? क्योंकि उसकी जंग अमेरिका के साथ थी, वो दूसरी तरफ से अमेरिका था, पैसा अमेरिका का था, असला अमेरिका का था, और लड़ रहे थे अफगान, और उनकी हेल्प कर रहे थे पाकिस्तानी। और नाजरीन रूस का, क्योंकि हमें भी ये पता था उस दौर में, हमारी एजेंसियों को, हमारे उसको, कि ये है कि रूस अफगानिस्तान पर कब्जा करके फिर पाकिस्तान पर अटैक करेगा, पाकिस्तान पर फिर वो गवादर की बंदरगाह पर कब्जा करेगा, और गवादर पर कब्जा करके फिर वो हमारी बाकी यानी कि दरियाओं पर, बंदरगाहों पर जाएगा, क्योंकि उसे ज़रूरत थी, वो अमेरिका से इस वजह से हार रहा था, वो पाकिस्तान पर इसलिए हमला करना चाहता था। लेकिन नाजरीन सऊदी अरब, शाम, मिस्र, कुवैत, तमाम यानी अक्सर इस्लामी ममालिक, इवन के टर्की तक, वो सारे अमेरिका के इस मिशन में उसके साथ शामिल हो गए। अब जंग सरमाया अमेरिका का, हथियार अमेरिका के, और कई जगहों पे, कई खुफिया अड्डों पर अमेरिकी तरबियत दे रहे थे मुसलमानों को, क्योंकि वो अपने एक दुश्मन को गिराना चाहते थे, और उन्हें पता था कि रशिया वहाँ पे अफगानिस्तान में हमारे लिए ही लड़ रहा है। अगर उसकी मईशत स्ट्रांग हो गई, अगर उसकी मईशत मजबूत हो गई, तो वो फिर हमारी जाने भी आएगा, हम पर हमले करेगा, और ये जंग बढ़ सकती है। और नाजरीन आज भी अगर अमेरिका और बरतानिया का मवाजना किया जाए, तो इनके दरमियान, इनके दोनों के पास असला बराबर ही है, सिर्फ फ़र्क मईशत का है। रूस आज भी माशी तौर पर वीक है, वगरना वो अमेरिका से वेपन में कमज़ोर नहीं है, बल्कि इनके पास तो इतने असला है कि अमेरिका और रूस अपने जंग आलूद जो इनका वेपन है, बल्कि एटमी वेपन है, उनको कई दफ़ा समंदरों में तलफ कर रहे हैं और करते रहे हैं। तो नाजरीन जंग सिर्फ ताकत की, जंग सिर्फ मईशत की थी, जिसकी वजह से नाजरीन रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया, और फिर वो हमारी गवादर की बंदरगाह पर बाकायदा कब्जा करना चाहता था। और इसके नक्शे भी 80 की दहाई में सामने आए थे कि रूस ने किस तरह हमला करना था, उसकी फलां डिवीजन ने किस तरह अटैक करना था। तो नाजरीन ये तो अमेरिका और उसकी यानी कि बाकी उसकी वजह से ये जंग अफगानिस्तान तक ही रह गई, और रूस अपने उसमें नाकाम हुआ। नाजरीन यकीनन ये छोटी सी वीडियो रूस के पस मंज़र पर, कि रूस अफगानिस्तान पर हमला करके फिर हमारी बंदरगाह पर क्यों कब्जा करना चाहता था, आपके नॉलेज में इजाफे का बहस बनी होगी। मैं हूं अब्दुल रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीखनामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।